الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 تا 252 انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ چونکہ یہ پورا ایک واقعہ ہے، تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس میں اس امت کے لیے بھی بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
اے نبی جی کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کی جماعت کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد جس وقت انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں، تو بنی اسرائیل کے نبی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے کہ تم قتال نہ کرو، یعنی یہ بات ممکن ہے؟ قوم کہنے لگی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم راہ خدا میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم سے ہمارے شہر چھین لیے گئے اور ہماری اولاد کو ہم سے چھین لیا گیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جہاد کو فرض کیا تو وہ سب کے سب پھر گئے مگر ان میں سے تھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ قوم کہنے لگی یہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہت کر سکتے ہیں حالانکہ ہم ان سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ ان کو نہ مالی وسعت دی گئی ہے، تو نبی نے کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر منتخب فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علمی اور جسمانی اعتبار سے ان کو بہت زیادہ قوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا یقیناً طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ آئے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے طمانینت تھی، سکون تھا، اور اسی طرح اس میں آل موسیٰ اور ہار ہارون ان دونوں کے بہت ساری چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں جن کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر پر، جو آدمی اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت میں سے نہیں، اور جو اس میں سے کچھ بھی نہ چکے تو وہ میری جماعت میں سے ہوگا۔ ہاں اگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو پیے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ چنانچہ قوم میں سے اکثر لوگوں نے اس نہر میں سے پانی پی لیا مگر ان میں کے تھوڑے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ پھر جب طالوت اور اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ اس نہر کو پار کر کے آگے نکلے تو طالوت کی قوم نے کہا کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اسی طرح اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے اس بات پر کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، ملیں گے، کہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ایسی گزری ہیں جو بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ مسلمان جالوت اور اسی طرح اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی اے ہمارے پروردگار تو ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ مسلمانوں نے کافر قوم کو شکست دی اللہ کے حکم سے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت جو ظالم بادشاہ تھا اسے قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد بادشاہت بھی عطا فرمائی اور حکمت یعنی نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ ساری چیزیں سکھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد مچ جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم پر فضل کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اے نبی جی ان نشانیوں کو، ان واقعات کو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، یہ سورہ بقرہ کی 246ویں آیت سے لے کر 292 آیت تک ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا ہے۔ 7 آیتوں کا یہ ترجمہ ہے۔
اس میں قدر تفصیل سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، کسی نہ کسی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جب قوم نافرمانی کرتی ہے اللہ کی، اس کے حکموں کو چھوڑتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس طرح مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، کس طرح پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے تاکہ بندے دوبارہ سدھر جائیں، سنبھل جائیں اور اللہ کے احکام پر چلنے لگیں۔ اور پھر دوسری بات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب بھی دلائی ہے اس واقعے میں۔ اور پھر اس کے ساتھ تیسری بات یہ بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ بادشاہت عطا فرماتے ہیں، فقیر سے بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور جس سے چاہے اللہ بادشاہت چھین بھی لیتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اسی کے ساتھ چوتھی بات اس واقعے میں یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو یقین رکھتے ہیں، کامل جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، تو ان کے یقین کے مطابق اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اگرچہ کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان کے پاس چیزیں کم ہیں، اسباب کم ہیں، ذرائع بہت کم ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی ذات پر انہوں نے 100% یقین کیا ہے، توکل ہے ان کو، تو پھر اللہ کی مدد بھی اسی حالت میں آتی ہے، اسی کے مطابق آتی ہے جیسا ان کو یقین ہوتا ہے۔ پھر سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کیا کہ آپ نے نہ کسی سے پڑھا ہے، نہ آپ نے ان واقعات کو کسی سے سنا ہے، بلکہ ہم اتنے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ اپنی قوم کو اور انسانوں کو بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ واقعی نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی۔ بزرگان محترم، واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ واقعہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل جو ہے، اس سے پہلے باقاعدہ طور پر بنی اسرائیل کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی، بہت سارے واقعات قرآن میں ان کے بیان کیے گئے، ان کی بہت ساری نافرمانیوں کا بھی ذکر آیا، اور پھر اللہ نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا کہ بنی اسرائیل کو جو ہم نے نعمتیں دی تھی، ان پر جتنا ہم نے احسان کیا تھا، عالم میں کسی پر اتنا احسان ہم نے نہیں کیا۔ اس امت سے پہلے، امت محمدیہ کے دنیا میں آنے سے پہلے، بنی اسرائیل آج سے جو تقریباً 2500-3000 ہزار سال پہلے تھی، اس وقت تک جتنی امتیں، جتنے انسان دنیا میں آئے تھے، ان سارے انسانوں میں، ساری اقوام میں اور ساری قوموں میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جتنے احسانات کیے تھے، اتنے احسانات کسی اور پر نہیں کیے تھے۔ لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ یہی تھا کہ بار بار نافرمانی کرتی تھی۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو میدان تیہ میں 40 سال تک ان پر عذاب آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ان دونوں کی وفات اسی میدان میں ہوئی ہے۔ پھر 40 سال گزرنے کے بعد وہ اس میدان سے باہر نکلے ہیں، تو پھر ان کے جو نبی بنائے گئے وہ یوشع ابن نون علیہ السلام، یہ نبی بنائے گئے۔ پھر اس کے بعد کالب ابن یوحنا، یہ ان کے نبی بنائے گئے۔ یکے بعد دیگرے یہ نبی بناتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 300 سال بعد کا یہ واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ 3 صدیاں گزر گئی، بنی اسرائیل بالکل حد سے گزر گئی تھی، بہت زیادہ نافرمان ہو چکی تھی، گناہ پر گناہ کرتے تھے، کسی نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ ان میں سے بت پرستی پر اتر آئے، پوجا پاٹ انہوں نے شروع کر دی، کفر و شرک تک وہ پہنچ گئے۔
بالکل نبیوں کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی۔ قوم عمالقہ جو بہت طاقتور قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا، بنی اسرائیل پر۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر جب وہ مسلط ہوئے تو پھر ان کے بہت سارے علاقوں اور بہت سارے شہروں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا، اور ان کے پاس ایک جو تابوت تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، وہ تابوت بھی قبضہ کر کے لے گئے۔ یہ تابوت کیا تھا؟ یہ بہت ہی بابرکت تابوت تھا، جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے، ابھی آپ کے سامنے ترجمے میں بھی میں نے پڑھتے وقت صاف الفاظ میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ تابوت سکینہ دوبارہ ان کے پاس آئے گا، اللہ نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تابوت کیا تھا؟ اصل تابوت عربی لفظ ہے، توبن سے مشتق ہے، یعنی اس کا جو اصل یہ لفظ جس سے بنا ہے وہ توبن سے بنا ہے۔ توبہ کے معنی آتے ہیں رجوع کرنے کے، پلٹنے کے۔ جس طرح ہم بھی توبہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، تو آدمی جو توبہ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو گناہ کر کے غلط راستے پر چل پڑا ہوں، اب اس راستے سے میں واپس لوٹ رہا ہوں، اسے توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کے معنی واپس آنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تو یہ تابوت توبن سے مشتق ہے، توبن سے بنا ہے۔ اسے تابوت کیوں کہتے تھے؟ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل اس تابوت کی طرف بار بار متوجہ ہوتے تھے، اس کی طرف آتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ آخر اس تابوت میں وہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ تابوت کب اترا تھا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اس تابوت کو اتارا تھا۔ جیسے تفسیر کبیر امام رازی کی ہے، 32 جلدوں میں ہے، بہت معروف اور مشہور تفسیر ہے، 800 سے 850 سال پہلے لکھی گئی ہے، بہت مشہور تفسیر ہے۔ اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس تابوت میں انبیاء کی تصویریں تھیں۔ اب وہ تصویریں کس شکل میں تھی اللہ بہتر جانتا ہے، بہت ساری تفاسیر میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اس میں انبیاء کی تصویریں تھیں باقاعدہ طور پر، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک، اور بعض صحابہ کی بھی، صحابہ کی جماعت کی بھی اس میں تصویر تھی، نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ۔ اب وہ کس شکل میں تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس تابوت میں یہ تصویریں بھی تھیں، اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے نعلین مبارک، آپ کے جو چپل تھے وہ بھی اس تابوت میں تھے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بعض مفسرین کہتے ہیں عصا، جو چھڑی تھی درخت کی جسے لے کر آپ چلتے تھے، بہت سارے معجزات اللہ نے اس عصا کے ذریعے سے دکھائے تھے، وہ عصا بھی اس تابوت میں تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ بعض لوگ اب ترکی کے میوزیم میں بھی وہ عصا رکھا ہوا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس کوئی پکی اور یقینی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعی وہی عصا ہے، کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ عصا اس جگہ موجود ہے، آج ہم نے اسے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اس طرح نہ قرآن میں کہیں ذکر ملتا ہے، نہ حدیث میں کہیں ذکر ملتا ہے۔ بس یہ ایک تاریخ کی چیزیں، ایک ہسٹری کی چیزیں ہیں، لوگوں نے بیان کی ہیں تحقیق کے ساتھ، بس اسی کو ہم بتا سکتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں بتا سکتے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی اس تابوت میں تھا۔ دو چیزیں ہو گئی، نعلین آپ کے چپل، اور دوسرا عصا، اور تیسرا عمامہ جو موسیٰ علیہ السلام باندھتے تھے، وہ عمامہ بھی اس میں موجود تھا۔ اسی طرح ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ تبرک کی چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تورات کی جو اصل تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لے کر آئے تھے، اس کے کچھ ٹکڑے اور اجزاء وہ بھی اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح بہت ساری برکت کی چیزیں تھیں۔ اب وہ جو صندوق تھا اس میں یہ چیزیں تھیں، تو اس سے برکت کیسے حاصل کرتے تھے بنی اسرائیل؟ اس سے برکت یوں حاصل ہوتی تھی کہ جب بھی کسی کے مقابلے کے لیے یہ جاتے ظالم قوم کے بنی اسرائیل، تو وہ صندوق اور یہ تابوت لے کر جاتے، اور جنگ کے میدان میں اپنے سامنے وہ تابوت رکھ دیتے تھے۔ اس کی برکت سے جنگ میں اللہ ان کو فتح اور کامیابی عطا فرماتا تھا۔ ایسا بابرکت یہ تابوت تھا۔
کتنا لمبا چوڑا تھا یہ تابوت، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کہیں ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا، صرف تابوت کا نام ہے، کتنا تھا، اس کا سائز کیا تھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ آج یہودی علماء کی تحقیق کے مطابق، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تحقیق کا، ان کی تحقیق کے مطابق یہ جو صندوق تھا لمبائی میں، اگر آپ یوں لمبائی میں دیکھیں تو 2.5 فٹ کا مطلب ہوتا ہے 30 انچ، اتنا لمبا تھا، اور چوڑائی میں 1.5 فٹ تھا، 1.5 فٹ یعنی 18 انچ، اور اسی طرح اس کا جو ہائٹ تھا اوپر اونچائی جو تھی اس کی وہ بھی 1.5 فٹ تھی یعنی 18 انچ۔ تو لمبائی میں 30 انچ اور اسی طرح چوڑائی میں 18 انچ اور اونچائی میں 18 انچ کا تھا یہ تابوت، یہودی علماء کی تحقیق کے مطابق، اللہ بہتر جانتا۔ اب یہ جو ظالم قوم تھی انہوں نے آ کر بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کے بہت سارے شہروں پر قبضہ کیا اور وہ تابوت بھی چھین کر لے گئے۔ اب تابوت سے ان کو وہ برکت حاصل نہیں ہوئی، یہ کامیاب نہیں ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب یہ نافرمان بن گئے تھے، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، چنانچہ وہ ظالم قوم وہ تابوت لے کر چلی گئی۔ اب اسی طرح وقت گزرتا رہا، اس وقت ایک نبی تھے جن کا نام تھا شمویل علیہ السلام، انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، نیک بن جاؤ، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن قوم کی مجبوری یہ تھی کہ ظالم قوم نے ان کے بہت سارے شہروں پر قبضہ کر لیا، تابوت چھین کر لے گئے، اور حتیٰ کہ ان کے بعض بچوں کو بھی قید کر کے لے گئے۔ تو اب قوم بڑی پریشان ہو گئی، جب ظلم انتہا کو پہنچ گیا تو اب نبی کے پاس آئی، آ کر قوم نے درخواست کی، کہا کہ آپ نبی ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، ایک بادشاہ بنا دے، تاکہ اس بادشاہ کے ساتھ مل کر ہم اس ظالم قوم کا مقابلہ کریں، جسے قوم جالوت کہتے ہیں، قوم عمالقہ، اور وہ جالوت کی قوم تھی، وہاں بادشاہ جو تھا وہ جالوت تھا۔ اب شمویل علیہ السلام نے سب سے پہلے تو بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے ایک بادشاہ بنا دے تو تم ان کے ساتھ مل کر جہاد کرو گے، لیکن مجھے تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری زندگیاں میں دیکھ چکا ہوں، تم کتنے بڑے نافرمان ہو۔ اگر اللہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض بھی کرے گا تو تم جہاد نہیں کرو گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے، تم نہیں جہاد کرو گے۔ تو قوم نے نبی کو تسلی دی، نبی کے سامنے یہ بات کی کہ ہم جہاد ضرور کریں گے، اس وجہ سے کہ ہمارے سامنے یہ پریشانی ہے کہ اس ظالم قوم نے ہماری بستیوں پر قبضہ کر لیا اور ہماری اولاد کو بھی وہ غلام بنا کر لے گئے، ہمارے سامنے تو بہت بڑا ریزن ہے، ہم ضرور جہاد کریں گے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دے۔ چنانچہ شمویل علیہ السلام نے قوم کے کہنے پر اللہ سے دعا کی، اے اللہ قوم چاہ رہی ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی بادشاہ طے کریں تاکہ یہ ظالم قوم کا مقابلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ذریعہ یوں بنایا کہ بنی اسرائیل ہی میں ایک شخص تھا جس کا نام طالوت تھا۔ آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ یہاں 2 لفظ آئیں گے، 2 نام آئیں گے، ایک ہے جالوت، ایک ہے طالوت، آپ اس میں کنفیوز نہ ہو جائیں۔ یہ جو جالوت ہے، جیم سے جالوت، یہ قوم عمالقہ کا ظالم بادشاہ تھا جو تابوت بھی چھین کر لے گیا تھا، یہ ہے جالوت، بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اب یہاں بنی اسرائیل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ بنا رہے نیک آدمی کو، اس کا نام ہے طالوت، وہ ہے طا سے طالوت، یہ نیک آدمی تھا، مسلمان تھا۔ ہوا ایسا کہ یہ طالوت جو نیک آدمی ہے مسلمانوں میں سے، بنی اسرائیل ہی میں سے آدمی تھا، ان کے والد کا گدھا گم ہو گیا تھا تو وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ شمویل علیہ السلام کے گھر کے پاس سے وہ گزرا تو اچانک شمویل علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کو بتایا کہ دیکھو یہی وہ شخص ہے جسے ہم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنائیں گے، اسی کو ہم نے بادشاہ بنایا۔
چنانچہ شمیل علیہ السلام نے جب اس آدمی کو دیکھا فوراً گھر سے باہر نکلے، ملاقات کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تاکہ تم بنی اسرائیل کو لے کر قوم جالوت کا ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئے کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے۔ اب شمیل علیہ السلام طالوت کو لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے جو درخواست کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے، دیکھو اللہ نے اسے تمہارا بادشاہ بنایا، اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو قوم نے سب سے پہلے دیکھا کہ اس آدمی کو اللہ نے ہمارا بادشاہ بنایا، اس کی حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو ہم حق رکھتے ہیں بادشاہ بننے کے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی وہ نسل جن میں بادشاہ بنتے تھے، یہ جو طالوت تھا وہ اس نسل سے نہیں تھا بلکہ دوسری نسل، بنی اسرائیل ہی میں سے تھا لیکن دوسری نسل میں سے تھا۔ تو قوم نے پسند نہیں کیا کہ کم ہمت اور اسی طرح ایک مالدار بھی نہیں بلکہ ظاہری اعتبار سے ایک فقیر آدمی ہے، دباغ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ طالوت جو ہے یا تو بکریاں چراتا تھا یا بعض نے لکھا ہے چمڑے کا کام کرتا تھا، تو بہرحال غریب آدمی تھا۔ تو قوم نے جب دیکھا کہ غریب آدمی ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، فوراً انکار کر دیا کہ یہ ہمارا بادشاہ نہیں بن سکتا، اس سے زیادہ تو ہم زیادہ مستحق ہیں۔ شمیل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے دعا کرنے کے لیے کہا، میں نے دعا کی، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے، اللہ ہی نے ان کو منتخب کیا ہے، اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہارے سے کمزور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں، بہت زیادہ رزق عطا کرنے والے ہیں، اللہ اسے مال بھی عطا کریں گے اور اللہ اسے طاقت بھی عطا کریں گے، سمجھ بوجھ بھی عطا کریں گے، علم بھی عطا کریں گے، سب چیزیں اللہ عطا کریں گے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ بہت زیادہ علم رکھنے والا آدمی تھا اور جسمانی اعتبار سے اس کی پرسنالٹی جو تھی وہ بہت مضبوط تھی۔ اس کا قد ہی اتنا اونچا تھا کہ اکثر لوگ اس کے کاندھے اور مونڈے تک آتے تھے، اتنا ہائٹ تھا اس کا، اور بڑا ڈیل ڈول، بڑا طاقتور مضبوط تھا، اور علم بھی بڑا بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو عطا کیا تھا۔ جب یہ صفات قوم کے سامنے شمیل علیہ السلام نے بیان کیے تو قوم تیار ہو گئی، ٹھیک ہے چلو ہم اسے مان لیتے ہیں اپنا بادشاہ۔ اب طالوت چونکہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن چکے تھے، انہوں نے قوم سے کہا کہ اب تیاری کر لو، ہمیں قوم کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ سارے لوگوں کو جمع کیا، تقریباً 70,000 کا لشکر تیار کیا نوجوانوں کا۔ اب 70,000 افراد یہاں جمع ہوئے۔ جب یہ بیت المقدس سے نکلے ہیں اس قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کا ایک امتحان ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر مجمع کو پہلے ہی سے چھانٹ لینا چاہیے، ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے۔ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے کہ میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ عین لڑائی کے وقت میں، مقابلے کے وقت میں بہت سارے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، جنگ کے میدان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جنگ کا میدان تو دور کی بات، آج کل ہمارے نوجوان جو ہے، ایک لطیفے کی بات سنا رہا ہوں درمیان میں، چونکہ ایک عجیب منظر آپ کے سامنے ہے کہ بس واقعہ ہی واقعہ چل رہا ہے، ایک لطیفہ سنا رہا ہوں۔ سوئمنگ پول میں جانے کی بہت ارمان ہوتی ہے بہت سے ہمارے نوجوانوں کو، دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں سوئمنگ پول میں تیرنے کے لیے۔ اب تک تجربہ نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، بس شوق میں ٹی ویوں میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، شوق میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی سوئمنگ پول میں اندر جاتے ہیں، جا کر جہاں پانی کی جگہ ہوتی ہے، اترنے اور چھلانگ لگانے کا وقت آتا ہے تو جو دوست ہیں وہ تو کود جاتے ہیں جن کو پہلے سے مشق ہے۔ اب یہ جو نیا گیا ہے سمجھ میں، دیکھتے ہی اس کی بیٹری یوں لو ہو جاتی ہے، 0% پہ آ جاتی ہے پانی کو دیکھ کر۔ عورت نہیں ہے، مرد ہے، نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، یوں کر دوں گا، یوں چھلانگ لگاؤں گا، اتنی فٹ سے چھلانگ لگاؤں گا، جو دعوے کر رہا تھا پانی کو دیکھتے ہی اس کی پوری ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ پورا پونا 1 گھنٹہ اس کے دوست وہاں تیر رہے ہیں، لیکن یہیں بیٹھ کر یہ پانی میں پیر چھوڑ کر دیکھ کر وقت ضائع کر کے واپس آ جاتا ہے، تیرتا بھی نہیں، اترتا بھی نہیں، ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پانی کو دیکھ کر یہ حالت ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی۔ تو اب وہ جنگ کا میدان تو ایک موت کا منظر ہوتا ہے، وہاں تو تلواروں کی چھنکار، گھوڑوں کی ایسی تیز آواز، موت کا ایک سناٹا،
گرد و غبار، ایک عجیب منظر ہوتا ہے، اس منظر کو دیکھ کر تو اچھے اچھے بہادروں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، ہمتیں جواب دے دیتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوا کہ یہ 70,000 کا اتنا بڑا مجمع جائے گا، اگر اس میں سے تھوڑے لوگ بھی بزدلی کا مظاہرہ کر کے بھاگیں گے تو جو ہمت والے ہیں ان کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوگا، وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ کا یہ مقصد تھا کہ اس مجمع میں سے جو بہادر ہیں ان کو الگ کر لیا جائے، جو کمزور ہیں ان کو یہیں الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان یہ طے ہوا کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، وہ جب یہ لوگ نکل رہے تھے بیت المقدس سے، راستے میں ان کے 2 علاقے مل رہے تھے، ایک ہے اردن جسے انگریزی میں جارڈن کہتے ہیں، دوسرا ہے فلسطین۔ یہ 2 علاقوں کے درمیان ایک نہر جاتی ہے، پانی کی ایک نہر چلتی ہے۔ تو اب یہ بیت المقدس سے نکلے ہیں، تو اب طالوت نے کہا کہ سخت گرمی کا زمانہ ہے، ہم جو سفر میں نکل رہے ہیں راستے میں ہمیں ایک نہر ملے گی، لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ اس نہر میں سے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا۔ اب دیکھو کتنا بڑا امتحان تھا، یہ گرمی کا زمانہ ہے، سفر میں نکل رہے ہیں، ہاتھ میں کوئی بوتل نہیں ہے، کوئی پانی کا نظام نہیں ہے، نہر مل رہی ہے تو اسی میں سے پانی پینا، نہیں پیئیں گے تو کہاں ملے گا پانی؟ اس زمانے میں تو ایسا تو نظام نہیں تھا کہ آپ کے راستے میں آپ کو جہاں چاہے پانی مل جائے۔ تو طالوت نے کہا کہ راستے میں نہر ملے گی لیکن اس میں سے کسی کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، جو بھی اس میں سے پانی پیے گا وہ میری جماعت سے نکل جائے گا، اسے نہیں لے کر جائیں گے۔ اعلان کر دیا پانی نہیں پینا ہے، ہاں اگر باقی زیادہ ضرورت ہو گئی تو صرف ایک چلو پینے کی اجازت۔ چلو دیکھو اسے کہتے ہیں، آپ ہاتھ اپنا یوں گول کریں تو اس میں جو پانی آپ کے ہاتھ میں آئے گا اسے کہتے ہیں چلو۔ تو اتنا پانی پینے کی اجازت ہے، قرآن میں یہ الفاظ ہیں، من اغترف غرفۃ بیدی، اسے کہتے ہیں ایک ہاتھ چلو پانی پینا۔ تو اتنا پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ جو پیے گا وہ ہماری جماعت سے نکل جائے گا، یہ تمہارا امتحان ہے۔ چنانچہ قوم نکلی، 70,000 کا لشکر تھا۔ اب یہاں سے یہ نکلے ہیں، راستے میں وہ نہر آئی، چونکہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، سب آپے سے باہر ہو گئے اور سب نے نہر آتے ہی خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں سے صرف 313 جو غزوہ بدر کی تعداد تھی، صرف اتنے آدمی تھے جن میں سے اکثروں نے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیا، اور ان میں سے صرف بعض لوگوں نے جو بادشاہ نے اجازت دی تھی کہ ایک چلو پی سکتے ہیں صرف اتنا پیا۔ یہ پورے ملا کر 313 تھے، باقی جو 70,000 میں جو اتنے تھے یہ سب کے سب خوب سیراب ہو کر پیے، تو ان کی ہمتیں بھی ٹوٹ گئی اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے، نہر کو بھی انہوں نے پار نہیں کیا۔ اب طالوت بادشاہ کے ساتھ جو مجمع گیا ہے وہ کتنا گیا ہے؟ وہ صرف 313 افراد، اور انہی میں داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ اس وقت نوجوان تھے، بہت چھوٹے تھے، ابھی وہ نبی بھی نہیں بنے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی اور کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی بنیں گے آگے چل کر، نوجوان تھے بس، وہ بھی اس لشکر میں ساتھ ہو گئے تھے۔ وہ 313 افراد میں یہ بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بہرحال نہر پار کر کے وہ وہاں نکلے، تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب چل رہے تھے راستے میں تو انہیں راستے میں ایک پتھر ملا، پتھر سے آواز آئی کہ آپ مجھے اٹھا لیں، اس لیے کہ یہ ہارون علیہ السلام کا پتھر ہے، اس سے بہت سارے ظالم بادشاہوں کو قتل کیا گیا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیا، اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ پھر تھوڑی دور اور چلے تو پھر ایک پتھر آیا، اس سے آواز آئی کہ اس پتھر کو اٹھا لیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہے، اس کے ذریعے سے بہت سے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ پھر اور تھوڑا آگے چلے تو ایک پتھر ملا، اس میں سے آواز آئی کہ یہ پتھر اٹھا لو، اسی سے وہ ظالم جو جالوت بادشاہ ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اسے بھی اٹھا کر انہوں نے اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، یہ لے کر چلے ہیں۔ 313 افراد وہاں پہنچے ہیں، میدان سامنے ہے، اور وہاں سے ظالموں کافروں کا لشکر ہے، پورا 1 لاکھ کا مجمع ہے، اور پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آیا، اور یہاں مسلمان صرف 313 ہیں، تھوڑی سی تعداد۔ اب یہ مسلمانوں میں 2 قسم کے لوگ ہو گئے، جیسے ہی 1 لاکھ کا مجمع دیکھا تو ہمت تو ٹوٹے گی، بڑے بڑے جگر والوں کی ہمتیں جواب دے دیں گی کہ ہماری حیثیت کیا، 313 اور 1 لاکھ، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو بالکل امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ 313 ان کو مقابلہ کر کے ہرا دیں اور یہ جیت جائیں۔
چنانچہ یہ جو 313 مسلمان تھے، ان میں سے بعض مسلمانوں کو تھوڑا سا شک ہو گیا، اب ان کی تھوڑی سی ہمت جواب دینے لگی۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ان سے ہم کیسا مقابلہ کریں گے، یہ تو 1 لاکھ کا اتنا بڑا مجمع ہے اور پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آیا، ہم ان سے مقابلہ کیسا کریں؟ تو ان میں جو اور بعض تھے جن کو اللہ کی ذات پر 100% یقین تھا، وہ اکمل ایمان والے تھے، یہ بھی کامل ایمان والے تھے، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے تھوڑا بہت ان کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ تو دوسرے جو مسلمان تھے انہوں نے ان کو تسلی دی، بتایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ قرآن ان کے اس قول کو نقل کرتا ہے، اس جماعت نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کتنی مرتبہ ایسے آئی ہے کہ جماعت مسلمانوں کی تھوڑی تھی، کافروں کی جماعت بہت زیادہ تھی، اور اللہ نے تھوڑی جماعت جو مسلمانوں کی تھی ان کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ کتنی مرتبہ ہمارے سامنے یہ واقعات پیش آئے، یہ یاد دلایا ان کو، تو اب ان میں ہمت آئی۔ یہ صرف اس وقت نہیں ہوا ہے، بعد میں بھی ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، قیامت تک یہ چیز ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب سے پہلا جو غزوہ ہوا، غزوہ بدر، یہی تعداد تھی 313 مسلمانوں کی۔ بے سر و سامانی کے عالم میں لڑائی کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اب لڑنے جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے۔ اچانک حکم ہو گیا، یہ تو تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کا آ رہا تھا، وہ 7-8 افراد کا، ان کے پیچھے جا رہے تھے، اللہ نے اچانک حکم دیا کہ وہ 1000 کا لشکر آ رہا، جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ کوئی تیاری نہیں، کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس، سڈنلی حکم دیا گیا جہاد کا۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف 2 گھوڑے تھے اس وقت صحابہ کے بعد، 313 آدمی ہیں، 2 گھوڑے ہیں جنگ کے میدان میں، جبکہ گھوڑوں کی سخت ضرورت پڑتی۔ تلوار صرف 8 تلواریں ہیں، 8، 6 زرے ہیں جو جنگ کے لباس آتے ہیں، لوہے کے لباس، وہ صرف 6 ہیں، 6 آدمی پہن سکتے ہیں، 313 میں سے صرف 6 آدمی پہن سکتے ہیں، اور 70 اونٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سامان۔ اور وہاں سے کافروں کا 1000 کا مجمع پوری تیاری کے ساتھ لڑنے ہی کے لیے آیا تھا۔ صحابہ یا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان مشرکین کا تھا، ان پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنا مال استعمال کریں گے، لہٰذا ان کا مال قبضہ کریں گے تاکہ وہ ہمارے خلاف مال استعمال نہ کریں۔ وہ 6-7 آدمیوں کے لیے جا رہے تھے، اللہ نے ان کو وہی حکم دیا کہ ان کو چھوڑو، یہ 1000 کا مجمع جو پوری تیاری کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، ان کا مقابلہ کرو۔ وہ صحابہ تھے، اللہ کی ذات پر یقین تھا، نکل پڑے۔ پھر اللہ نے ان کو وہ فتح بھی دی، بڑے بڑے سردار کافروں کے مارے گئے، وہ تاریخی واقعہ۔ اور غزوہ موتا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا ہے مسلمانوں کا، دوسری طرف کافر جو قوم تھی وہ رومی تھے، 1 لاکھ کا مجمع تھا، مسلمان صرف 3000، صرف 3000 یہاں مسلمان، وہاں 1 لاکھ کا مجمع۔ 7 دن جنگ چلی ہے غزوہ موتا، مسلمان کامیاب ہوئے۔ یہ تاریخ میں پہلے ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک یہ ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ پر 100% یقین ہوگا، اللہ کی طرف سے غیبی مددیں آئیں گی، ضرور آئیں گی۔ اللہ اسباب کو نہیں دیکھتے، ہمارے بس میں جتنا ہے ہم اپنا سامان اکٹھا کریں، پھر اللہ کی ذات پر یقین کریں، اللہ کی طرف سے غیبی مددیں آئیں گی۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی۔ چنانچہ یہ جماعت بھی بہت تھوڑی تھی، انہوں نے ان کو تسلی دلائی، ہمت مت ہارو، اللہ کی مدد کو ہم نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہے۔ تھوڑی تھوڑی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دیے، ہرایا ہے۔ آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ان سب لوگوں نے مل کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما کہ ہمارے پیر اکھڑ نہ جائیں، ہم ڈر کر بھاگ نہ جائیں، اور کافر قوم کے مقابلے میں فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ اے کافر قوم کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ یہ دعائیں مانگی، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر وہاں سے جو 1 لاکھ کا مجمع تھا اس میں جو بادشاہ تھا جالوت، بہت طاقتور، بڑی جسامت والا، وہ بھی اس نے سب سے پہلے آ کر للکارا، ہے کوئی ہمت والا تم میں، میرا مقابلہ کر کے بتا۔ 1 لاکھ کا لشکر ہے، اس میں یہ بادشاہ بڑی طاقت والا، بڑی جسامت والا، وہ آ کر للکار رہا۔ تو مسلمانوں میں سے کسی کو بظاہر ہمت نہیں ہوئی اس کے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو جو داؤد علیہ السلام تھے، جو نوجوان تھے،
یہاں مسلمانوں میں طالوت جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے انہوں نے اعلان کیا جو اس کا مقابلہ کر کے اسے مار کر اس کا سر لائے گا اپنی بیٹی کا نکاح میں اس سے کراؤں گا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ نوجوان تھے بالکل۔ طالوت نے ان کو سواری دی، گھوڑا دیا، اس کے ساتھ جنگ کے استعمال کی جو چند چیزیں ہوتی ہیں، تلوار وغیرہ جو سامان ہوتے ہیں وہ دیا۔ داؤد علیہ السلام ان چیزوں کو لے کر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر واپس آ گئے، آ کر سارا ساز و سامان بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ نہیں آئے گی تو یہ چیزیں میرے کچھ کام نہیں آ سکتی، سب کچھ تو اللہ کی مدد کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام یہ ساری چیزیں طالوت کو دے کر اپنے پاس جو ایک تھیلا تھا جس میں 3 پتھر تھے اور ان کے پاس ایک غلیل جیسی ایک چیز بھی تھی، وہ لے کر آگے بڑھے بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بڑا پہلوان تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سامنے سے یہ نوجوان آ رہا ہے، پتھر لے کے آ رہا میرا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس نے وہیں سے بادشاہ نے کہا، جالوت نے کہا کہ اے نوجوان، کیا تو نے مجھے کتا سمجھ رکھا ہے کہ یہ پتھر سے میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ تو یہاں سے داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تو کتے سے زیادہ خبیث ہے، برا ہے، میں اسی سے تیرا مقابلہ کروں۔ تو بادشاہ بھی بڑا طیش میں آیا، غصے میں آیا۔ اس نے وہاں سے کہا کہ میں تیری ایسی حالت کروں گا کہ زمین اور آسمان کے پرندے تیرا گوشت کھائیں۔ بہرحال یہاں داؤد علیہ السلام نے اپنے گوبن میں وہ تینوں پتھر رکھے تھیلے سے نکال کر، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے رکھے، بسم اللہ الہ ابراہیم، بسم اللہ الہ اسحاق، بسم اللہ الہ یعقوب۔ یہ ورد پڑھتے ہوئے تینوں پتھر رکھے اور یوں گھما کر اس بادشاہ کی طرف پھینکا۔ وہ ایک معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہوا کہ وہ پتھر جا کر سیدھا اس بادشاہ کے سر لگا اور اس کا دماغ پھٹ کر باہر نکل گیا۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ جب بادشاہ ہی مر گیا تو وہ 1 لاکھ کا مجمع کیا کرے گا پیچھے؟ پورا مجمع تو بادشاہ کے تابع ہے، بادشاہ مر گیا تو سب سرنڈر ہو جائیں گے۔ سب میں کھلبلی مچ گئی 1 لاکھ کے مجمع میں۔ اب داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کا سر کاٹ کے اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ نکال کر لائے۔ یہاں طالوت جو بادشاہ تھا مسلمانوں کا ان کے سامنے پیش کیا تو وہ خوش ہوئے اور اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کرا۔ یہاں درمیان میں ایک بات رہ گئی تھی جو آپ کو بتانی تھی، واقعہ تو یہاں تک مکمل ہوا۔ یہ جو قوم جب اعتراض کر رہی تھی شمویل علیہ السلام سے کہ اس فقیر اور معمولی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بادشاہ بنا دیا ہے، ہم اس کو کیسے بادشاہ مان لیں؟ اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے، کوئی علامت ہونی چاہیے کہ اللہ نے واقعی سے ہمارا بادشاہ بنایا اس نوجوان کو، طالوت کو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ تمہارا جو صندوق وہ لے کر چلے گئے ہیں کافر قوم، وہ صندوق دوبارہ تمہارے پاس ہم واپس بھیجیں گے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ طالوت نوجوان تمہارا بادشاہ ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں قوم عمالقہ میں ظالم قوم جو کافر قوم تھی، ان کے یہاں ایک وبا، ایک بہت خطرناک بیماری پھیلی جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے۔ تو وہ قوم سمجھ گئی کہ یہ پورا مسئلہ جو ہے وہ اس تابوت کا ہے، جو صندوق ہم چھین کر لائے ہیں اس کی نحوست سے یہ بیماری ہمارے یہاں پھیلی ہے۔ تو وہ ڈر کے مارے اس صندوق کو اٹھا کر انہوں نے ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بغیر کسی آدمی کے اس بیل گاڑی کو انہوں نے ہنکا دیا، وہاں سے بھگا دیا، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صندوق پھر وہاں سے طالوت کے گھر پہنچایا، ان کے گھر کے سامنے لا کر فرشتوں نے رکھ دیا۔ یہ منظر لوگوں نے دیکھا، تب ان کو یقین ہوا کہ واقعی یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارا بادشاہ بنایا۔ بہرحال یہ صندوق تو بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، پھر دوبارہ وہ اس صندوق کے ذریعے سے برکتیں حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ صندوق چلتے چلتے پھر داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ شمویل علیہ السلام کے انتقال کے بعد داؤد علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ یہ سب سے پہلے دنیا کے نبی تھے جو بادشاہ بنائے گئے تھے، اس سے پہلے کوئی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت بھی دی۔ یہ سب سے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، وہ داؤد علیہ السلام۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام۔
ان کو بھی اللہ نے سیکنڈ نمبر پر نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور بادشاہت ایسی دی کہ دنیا میں آج تک کسی کو نہیں دی، پوری دنیا پر بادشاہت دی، انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی۔ چنانچہ وہ صندوق داؤد علیہ السلام کے پاس رہا، ان کے انتقال کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، اور سلیمان علیہ السلام کا جو انتقال ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 933 سال پہلے ہوا ہے، 930 پر 3 سال پہلے ہوا ہے۔ اس وقت تک یہ صندوق سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، ان کی ماتحتی میں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے وقت اس صندوق کو اس کی بنیادوں میں دفن کر دیا۔ جس طرح ہم پایا کھودتے نہیں، پایا، زمین کا پایا بہت گہرائی میں کھودتے ہیں، تو اس پائے کے اندر بعض مفسرین کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے اس صندوق کو دفن کر دیا۔ یہ تاریخ سے ہمیں معلوم ہوا ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے کہ وہ صندوق کا۔ بعض مفسرین مورخین کہتے ہیں کہ وہ صندوق سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر کی، جنات کے ذریعے سے کی تعمیر، جنات نے بنائی وہ مسجد بیت المقدس، تو اس کے پائے میں اور اس کی بنیادوں میں اس صندوق کو دفن کر دیا۔ اب وہ صندوق کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض مفسرین اور جدید محققین یہ کہتے ہیں کہ آج یہ جو یہودی بیت المقدس فلسطین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے نیچے سے انہوں نے باقاعدہ کھود کر سرنگیں بنا دی، نیچے سے پورا پوخل کر دیا، پورے حصے کو انہوں نے پوخل کر دیا، وہ آخر کیا کر رہے ہیں؟ بعض محققین یہ کہتے ہیں وہ اسی صندوق کو تلاش کر رہے ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے ان کی بنیادوں میں دفن کر دیا ہے۔ یہ ایک روایت موجود ہے، مورخین نے لکھی ہے یہ روایت کہ اس کی بنیادوں میں وہ صندوق دفن کر دیا گیا، چنانچہ وہ اس صندوق کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے۔ کیوں؟ ان کو یہ یقین ہے کہ وہ صندوق اگر دوبارہ ہمیں مل جائے گا تو اس صندوق کے ذریعے سے ہم پوری دنیا پر حکومت کر سکیں، کوئی ہمیں پھر شکست نہیں دے سکتا، ہرا نہیں سکتا، ہم ہی کامیاب ہوں۔ تو اس بنا پر وہ اس صندوق کی تلاش میں پورے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو انہوں نے کھود کے رکھ دیا۔ اب وہ صندوق اب تک ملا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ صندوق اسی بنیادوں کے نیچے ہے یا اللہ نے اسے کسی اور جگہ محفوظ کر کے رکھا ہے، یا اس صندوق کا کیا ہوا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا بنی اسرائیل کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں کی اور یہ بتایا کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جہاد کے بہت بڑے فضائل ہیں، اور جب قوم نافرمانی کرتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے مصائب آتے ہیں، کیسی پریشانیاں آتی ہیں، یہ بات بھی بتائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں یہ بات بھی بتائی گئی اللہ کی ذات پر اگر تم کامل یقین رکھو تو پھر تمہارے ساتھ اگر اسباب بھی تھوڑے ہوں گے اللہ تمہیں کامیاب کر کے بتائے گا۔ جیسا اس طرح تھوڑی سی جماعت 313 افراد کی 1 لاکھ کے مجمع پر غالب آ گئی، کامیاب ہو گئی۔ یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر 100% ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا یقین 100% اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، حکومتوں پر، آلات پر، اسباب پر، چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہونا۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اسباب کا سہارا لینا چاہیے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہی اس واقعے سے ہمیں سبق دیا گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا کامل ایمان نصیب فرمائے جیسا اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں ایسے لوگوں کو ایمان عطا فرمایا تھا، اور بالخصوص ہماری اس امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو جو ایمان اللہ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ ویسا ایمان ہم مردوں کو بھی عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو بھی عطا فرمائے، ہمارے بچے، بوڑھے، نوجوانوں کو بھی اللہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔